یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام را، یہ کتاب حکمت والی ہے۔ پھر اس کی آیات کو کھول کر بیان کر دیا گیا ایک حکمت والے اور باخبر ذات کی طرف سے، یہ کہ عبادت نہ کرو مگر یہ کہ صرف اللہ کی، میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ فائدہ پہنچائے تمہیں، اچھا فائدہ پہنچانا ایک خاص مقرر وقت تک، اور دے ہر عمل کرنے والے کو اپنی طرف سے زیادہ فضل۔ پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سنتا ہے وہ، دوہرے کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپائیں اس سے، سنتا ہے وہ جس وقت اوڑھتے ہیں یہ اپنے کپڑے، جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ تو جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو۔ سورہ ہود کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ ہود مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 123 آیتیں اور 10 رکوعات ہیں۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، یعنی الگ الگ حروف جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے اور امت سے اس کو واقف نہیں کیا گیا، اس لیے اس کے پیچھے پڑھنے اور اس کی تحقیق میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی مختلف جو فضائل ہیں اور اس کی آیتوں کے جو مختلف شان ہیں اس میں سے 2 کو ذکر فرمایا یہاں، یہ کہ اس کی آیات جو ہیں وہ حکمت والی ہیں
اور پھر ان کی تفصیل کر دی گئی ہے، یعنی یہ آیات محکم ہیں، اور محکم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے احکام بنائے جائیں۔ دوسرا مراد یہ ہے کہ کسی کلام کو ایسا درست کر دیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی کا احتمال ہی باقی نہ رہے۔ اس بنا پر قرآن مجید کی آیت کی شان جو ہے وہ محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنا دیا ہے اور ایسے طور پر ان کو نازل کر دیا ہے کہ کسی لفظی غلطی یا معنوی خلل کا احتمال اس کے اندر باقی نہیں رکھا گیا ہے۔ دوسری قرآن مجید کی آیات کی شان یہ بیان فرمائی، ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ کے مضامین جدا جدا کر کے واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ کسی جگہ پر اگرچہ اس کو اجمالاً بیان کیا گیا، لیکن بعض مقامات پر اس کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی۔ اب فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ دو قسم کی آیات کی جو شانیں ہیں وہ حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی ہستی ہے جو حکیم ہے، حکمتوں کو جانتا ہے، باخبر ہے، جس کے ہر عمل کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور کائنات کے موجود ہر ذرے سے واقف، اور آئندہ آنے والے ہر خبر سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی موجودہ حالات کو بھی اور آئندہ کو بھی وہ جانتا ہے، اس سے باخبر ہے، اور ان تمام چیزوں پر نظر کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات دیتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ حکیم اور خبیر ذات ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں تمہاری طرف نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، احکامات کا انکار کر رہے ہیں، میں ان کو ان کی طرف نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈراؤں، چاہے وہ عذابات اس دنیا کے اندر واقع ہوں یا آخرت میں تو بہرحال واقع ہو کر رہنے والے ہیں، دونوں قسم کے عذابات سے میں انہیں ڈراؤں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے میں بشیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی نعمتوں کی بشارت میں انہیں دوں تاکہ وہ ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے ایمان اور اتباع کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تیسری آیت میں ایک ہدایت دی گئی، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ ان آیات محکمات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ فرما دیا ہے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہیں اور توبہ کریں۔ فرمایا گیا کہ استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی طلب کرنا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے توبہ کرو۔ تو فرمایا گیا کہ استغفار مغفرت کا تعلق گزشتہ گناہوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کا، ان گناہوں کے پاس نہ جانے کا عزم اور ارادہ، پختہ ارادہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرما دیا گیا کہ پچھلے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی کی طلب کریں، اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کریں۔ تو فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ توبہ استغفار کرنے والے، آئندہ گناہوں کی طرف نہ جانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی فلاح اور عیش اور آرام اور راحت ان کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ خوشخبری انہیں اس طرح دی گئی کہ جو لوگ اس چیز کو اختیار کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ایک مقررہ وقت تک، یعنی موت تک، انہیں اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ پھر موت کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا یہ فضل جاری اور ساری رہے گا۔ دوسری خوشخبری استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو یہ دی گئی
کہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، پھر وہ جو اعمال کر رہے ہیں توبہ اور استغفار کرنے کے بعد، اللہ سے رجوع کرنے کے بعد، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو نیک اعمال اتباع اور اعمال صالحہ وہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے انسان کے عمل سے بڑھ کر اسے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمائے کہ یہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا، جیسے ایک آیت کے اندر آتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ جو کوئی بھی ایک عمل کرے گا، ایک نیکی کرے گا، کم سے کم اس کا اجر اللہ رب العزت 10 گنا اسے عطا فرمائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ 700، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ اپنے فضل سے جتنا چاہے گا انہیں عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن تم نے اگر اس سے روگردانی کر لی، اپنے گناہوں سے بخشش نہ چاہی اور گناہوں کے اندر ہی مبتلا رہے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تو میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کا عذاب جو تم پر واقع ہوگا۔ مجھے اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اس عذاب میں تم گرفتار کیے جاؤ گے، اور قیامت کا دن تو بہرحال ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اپنی شدت کے اعتبار سے قیامت کا دن اپنی وسعت کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا، جیسے قرآن مجید کی دیگر آیت کے اندر فرمایا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم دنیا کے اندر جیسے بھی اعمال کرتے رہو، انجام کار تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ تم فنا ہو جاؤ، مٹی کے اندر مٹی ہو جاؤ۔ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے اور پھر تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کے مطابق معاملات کرے۔ آخر آیت میں منافقین کے ایک خیال کو اور گمان کو اس کی تردید کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت اور بغض کو اپنے سینوں کے اندر یہ چھپاتے پھرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ چھپاتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ جو پھر ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں، ان سے کیوں واقف نہیں ہوگا؟ مراد یہ ہے کہ جس قسم کی باتیں یہ اپنے سینوں کے اندر چھپاتے ہیں بغض اور عناد کے لحاظ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی مخالفت کے اندر، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے اوپر واضح اور روشن ہیں۔ اللہ دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ آیات میں استغفار کے کیا فضائل بیان ہوئے ہیں؟ استغفار اور توبہ، گناہوں سے معافی چاہنا، فرمایا گیا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے اور وہ استغفار کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا تب بھی وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دراصل اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق اللہ رب العزت سے طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اور استغفار صرف گناہوں کے حوالے سے نہیں بلکہ درجات کی بلندی کے لیے بھی استغفار کیا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص نیک عمل کرنے کے بعد جب استغفار کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک عمل اللہ رب العزت کے حضور میں اس انداز میں نہیں ہو سکا جس طرح کہ وہ ہونا چاہیے تھا، تو استغفار کر کے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کر دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کی عاجزی اور انکساری کو دیکھتے ہوئے اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کا پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو استغفار کا تعلق اپنے گزشتہ گناہوں کے ساتھ، اور توبہ کا تعلق آئندہ ان گناہوں کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ ہوا کرتا ہے۔ تو آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی انہیں وسعت اور رزق عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انہیں دائمی راحت اور آرام اور عیش عطا فرمائے گا، یعنی اعمال صالحہ کا اجر اور اعمال صالحہ کے جو اثرات ہیں، نیک اثرات ہیں، وہ صرف اس دنیاوی زندگی پر ہی ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کے اثرات
قیامت تک اور آخرت میں بھی ملنے والے ہیں۔ دوسری خوشخبری استغفار اور اللہ سے رجوع کرنے والوں کو یہ دی گئی کہ وہ جو بھی اعمال دنیا کے اندر کر رہے ہوں گے نیک اعمال، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال سے بڑھ کر اپنے فضل کا معاملہ فرمائے گا اور انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو خوشخبریاں دی گئی ہیں، استغفار اور توبہ کی طرف ضرور آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔